اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے آج ہم قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اسے واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کیا جائے گا اور یوٹیوب پر بھی فرام اللہ ٹو اللہ چینل پہ اپلوڈ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں نفع بخش علم عطا فرمائے اور قبول ہونے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ایسا علم عطا فرمائے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے باعث نفع ہو۔ تفسیر ابن کثیر سے اور فہم القرآن سے انشاءاللہ میں یہ قرآن کی تفسیر بیان کروں گی۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی اتاری ہے۔ جو لوگ اللہ پہ ایمان لائے اور اس برہان اور نور کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے سرفراز کرتے ہیں اور اپنے فضل سے بھی نوازتے ہیں، اور پھر اس قرآن پہ عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ چلا دیتے ہیں۔ اس لیے تمام ماؤں اور بہنوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنی دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں سے جتنا ممکن ہو سکے اللہ رب العزت کے اس کلام پاک کے لیے وقت نکالا کریں، تاکہ اللہ رب العزت آپ پر اپنے فضل کو نازل فرمائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں جو سب سے پہلا ادب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے، یعنی تعوذ پڑھ لیا کرے۔ میں اللہ کی پناہ پکڑتی ہوں، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ پکڑتی ہوں شیطان مردود سے۔ قرآن پاک چاہے نماز میں پڑھا جائے یا نماز کے علاوہ، ابتدا میں تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی ہمیں نماز پڑھاتے تو قرات سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھا کرتے تھے، جس کا ترجمہ ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اس کے وسوسوں سے، اس کی پھونک سے اور جادو سے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کے مقامات کون سے ہیں؟ جب انسان بہت زیادہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے، اور جھگڑے میں ایک شخص کو اس قدر غصہ آیا کہ غصے سے اس کے نتنے پھول رہے تھے، یعنی بہت زیادہ غصہ تھا۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے، کیونکہ یہ جو غصہ ہوتا ہے نا وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب انسان اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے اور غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے دل میں کوئی وسوسے آنے لگیں تو آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں، وہ نماز میں ہو یا عام روٹین میں، عام حالت میں یا نماز کی حالت میں، جب بھی آپ کو وسوسے آئیں، کوئی الٹے خیالات آئیں تو آپ اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، اور جب غصے کی حالت میں ہو تو بھی اعوذ باللہ پڑھ لینی چاہیے، جب گدھا بولے تو اعوذ باللہ پڑھ لینی چاہیے، جب ہم نیند میں ہوتے ہیں، رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر اس وقت ہمیں کوئی برا خواب آ جاتا ہے تو وہ خوف کی وجہ سے جب ہماری آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلنے کے بعد ہمیں اپنی بائیں جانب تھوک پھینکنا چاہیے اور اعوذ باللہ پڑھ لینی چاہیے، تو بھی یہ شیطانی وسوسے اور خواب دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں جو بھی نماز میں تلاوت کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ تعوذ پڑھ لیا کرے۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں، جیسے قرآن کی آیت ہے فاستعذ باللہ، کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو تعوذ پڑھ لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کے فوائد یہ ہیں کہ ایک تو انسان وسوسوں سے دور ہو جاتا ہے، اور جب بھی وہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے جب انسان اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا منہ لغو باتوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر ایسے صلاحیت کیے ہے، جیسے انسان کے اندر خون دوڑتا ہے، بالکل اسی طرح شیطان انسان کے اندر دوڑ رہا ہے، ایسے صلاحیت کر چکا ہے۔ اس لیے انسان کو اعوذ باللہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ شیطان رجیم سے دور ہو جائے۔ رجیم کا مطلب مردود ہے، جو ہر قسم کی خیر سے دور کر دیا گیا ہو۔ شیطان کو اس کا نام، ابلیس کا نام شیطان اس لیے رکھا گیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ شیطان کا معنی ہے ہر قسم کی خیر و بلائی سے دور۔ شیطان انسان کا سب سے بدترین دشمن ہے، یہ ایسا دشمن ہے کہ نہ تو آپ اس کو کوئی رشوت دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کی جان چھوڑ دے، اور نہ ہی آپ اس سے بہت حسن سلوک کریں تو وہ آپ کی جان چھوڑ دے گا، بلکہ وہ آپ کے سر پہ مسلط رہے گا۔ اس لیے اس سے دور رہنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ پڑھتے رہیں تو شیطان آپ سے دور رہے گا۔ اگلی چیز، اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں، غصہ بھی دور ہو جاتا ہے، وسوسے بھی ختم ہو جاتے ہیں، شیطان سے بچ بھی جاتا ہے، انسان لغویات سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ وہ حجاج بن یوسف اس کے پاس موجود تھے، تو وہ کہنے لگے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگا کہ تم میرے سے کیسے بچو گے، میں تمہیں ایسے پکڑوں گا کہ تم مجھ سے بچ نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگے کہ میں ایک ایسا وظیفہ جانتا ہوں جو میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ کوئی بھی ظالم شخص مجھ پہ قابو نہیں پا سکتا۔ وہ کہنے لگا مجھے بتاؤ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ کہتا تو میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن ان کے غلام ان کے پاس موجود تھے۔ جب وہ وہاں سے واپس گئے تو وہ غلام پوچھنے لگا کہ آپ مجھے ہی یہ وظیفہ بتا دیں تاکہ میں اس کو پڑھوں اور ظالموں سے محفوظ رہ سکوں۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں تم نے میری بہت خدمت کی ہے، تو میں تمہیں یہ وظیفہ ضرور بتاؤں گا۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صبح فجر کے بعد جو انسان
10 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی ظالم شخص قابو نہیں پا سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی صبح فجر کے وقت نماز کے بعد ہمیں 10 دفعہ ڈیلی اعوذ باللہ پڑھ لینی چاہیے، تاکہ کوئی بھی ظالم شخص ہم پہ قابو نہ پا سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔